وہ قدردان ہوتا ہے. لہذا عام طور پر دیکھا گیا کہ بندہ اپنے پروردگار سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا. اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والی عورت آئے اور وہ آپ کی طرف ہاتھ تو پھیلائے مگر چہرہ دوسری طرف کر لے تو کیا تمہارا دل چاہے گا کہ اسے کچھ دیں؟ غصہ آئے گا. یہ کیا بدتمیزی ہے کہ تم نے ہاتھ آگے پھیلا دیے اور رخ دوسری طرف کر لیا. ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مگر ہمارا دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دعا میں مانگ کیا رہے ہیں. ایسی غفلت بھری دعاؤں کو بھی اگر قبول کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. تو اللہ رب العزت قدردان ہے، بندے کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ ان پر آزمائش آئی تو بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، کھیتی بھی چلی گئی، صحت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے. کئی سال اس بیماری اور مجاہدے میں گزر گئے. انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہوئے. تو جب کامیابی ہوئی تو اللہ رب العزت نے جو کچھ ان سے لیا تھا وہ سب کچھ ان کو واپس دے دیا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے جو کچھ ان سے لیا تھا ان کو واپس لوٹا دیا اور جتنا دیا اس کے برابر اور زیادہ اپنی طرف سے عطا کر دیا، یعنی دگنا واپس لوٹایا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی سوجھ بوجھ کی بات تھی. تو یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر بندے سے کوئی نعمت لیتے بھی ہیں آزمائش کے طور پر اور بندہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دگنی نعمتیں اس کو واپس فرما دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے. چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بی بی آسیہ کا کہ فرعون نے کس طرح ان کو بھرے دربار کے سامنے رسوا کیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں. جن ہاتھوں سے بی بی آسیہ نے کبھی تنکا بھی توڑا نہیں تھا ان ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں. زمین پر لٹا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ان کے جسم سے ان کی کھال کو اتار دو، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا چہرہ محل کی طرف کر دو تاکہ اس کو پتہ رہے کہ میں کس نعمت سے محروم کر دی گئی. اس وقت جب ان کو ادھر لٹایا گیا بی بی آسیہ نے اپنے رب سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں کہانی سناتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قصہ سنا رہا ہے. سبحان اللہ کہ یہ واقعہ کتنا اللہ کو پیارا لگا، کتنا اچھا لگا اور اس بی بی کی دعا کتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. تو اللہ رب العزت قصہ بیان فرماتے ہیں
اور یوں فرماتے ہیں کہ اس وقت بی بی آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے آپ اپنے قرب میں جنت میں گھر عطا کر دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قرآن مجید میں نقل فرما دیا۔ مزید بنا ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بھی عطا فرما دیا۔ اب انہوں نے گھر تو خود مانگا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دینے کا وعدہ فرما دیا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ جب تم فوت ہو کے جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، اے اللہ کے نبی میں آپ کی پہلی بیوی ہوں دنیا میں، تو جنت میں کون سی آپ کی بیوی پہنچ گئی جو میری سوکن ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی، اس کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ بی بی آسیہ نے تو گھر مانگا تھا، میرا مالک اتنا قدردان ہے کہ ان کو گھر والا اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے۔ کتنے بخت والی تھی بی بی آسیہ، کتنے نصیب والی تھی بی بی آسیہ کہ جس نے ایمان کے اوپر پختگی دکھائی، استقامت دکھائی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں ان کو اپنے محبوب کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو شریعت میں آپ کو اس کی کتنی مثالیں مل سکتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ اب اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل ہوا تو ان دونوں نے دعا مانگی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ گھر بنانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اللہ اس کوشش کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے لیے اور بھی دعائیں مانگی، اور یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ ہم نے مسجد بنا دی، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے، ہم نے مدرسہ بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اس دعا کی قبولیت کے طور پہ اللہ رب العزت کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا، جو مانگا تھا سب کچھ عطا کر دیا، مگر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور بھی دے دی، ان کی شان بڑھائی۔ ذرا توجہ فرمائیے، وہ یہ کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، ان جگہ پر ان کے قدموں کے نشان بھی سلامت رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے مصلی بنا دیا۔ اے مالک آپ کتنے قدردان ہیں کہ جو بندہ آپ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کا عمل آپ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے قدموں کے نشان جہاں رہ جاتے ہیں، اے میرے مالک آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو مصلی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ بنا چکے تھے اس جگہ کو تم مصلی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، انسان اس بات پہ حیران ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، سو گئے۔ جب رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت آنکھ کھلی
تو دیکھا کہ 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، نور برسا رہا تھا، موسم ٹھنڈا تھا، ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ رحمتیں ہی برس رہی ہیں۔ جب اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو بے اختیار ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا، ان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے سوچا اس قبولیت دعا کے وقت میں کیوں نہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں۔ چنانچہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، دامن پھیلایا اور اپنے دل کی تمنا اپنے رب کے سامنے بیان کی اور ان الفاظ میں دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر دیجئے، واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنوا دیجئے۔ یہ عمر لانو کی دل کی تمنا تھی، اتنا انہوں نے مانگا تھا، مگر پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو بدلہ دیا۔ وہ کیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فقط شہادت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شہادت کس حال میں دی؟ باوضو ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اس حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا کی، ان کو زخمی کر دیا گیا اور یہی زخم ان کی شہادت کا سبب بن گیا۔ اب انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی، شہادت تو زمین کی کسی ٹکڑے پر ہو سکتی تھی، مگر اللہ کتنے قدردان ہیں، باوضو حالت میں شہادت دی، نماز کی کیفیت میں شہادت دی، مصلی رسول کے اوپر شہادت دی۔ یہ جگہ پر شہادت کا مل جانا یہ تو اللہ رب العزت کا خصوصی انعام تھا۔ دوسری بات دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو اتنی دعا مانگی تھی، اللہ اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنوا دینا، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ مگر یہی نہیں کہ ان کو جنت بقیع میں دفن کروایا، نہیں، بلکہ اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرمائی، وہ جگہ جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ بھی ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ آپ کتنے قریب ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو محبوب کے شہر میں ہی نہیں دفن کرواتے بلکہ ان کو محبوب کے قدموں میں اور جنت کے باغ میں دفن کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ آپ اگر انہی سائن پہ سوچتی رہیں، آپ کو کتنی مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے امیدیں کرتا ہے وہ مالک جب قبول کرتا ہے تو امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔